اگر ہسپتال غلط علاج کرے تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے ہسپتال کے خلاف، ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے اور دوران علاج کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر، وہ ہسپتال علاج کرنے میں لاپرواہی اور کوتاہی سے کام لیتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہسپتال میں ہم جاتے ہیں زندگی بچانے کے لیے، اور اگر وہ لاپرواہی کرتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم ہسپتال میں جاتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کی اس ہسپتال کی لاپرواہی کی وجہ سے، غلط اور ناقص علاج کی وجہ سے مریضوں کو جو نقصان ہو جاتا ہے، ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں 50,000 پلس جو ہے میڈیکل لاپرواہی کے کیس ہر سال رپورٹڈ ہوتے ہیں، اس سے بھی کہیں اور بھی زیادہ ہوں گے، یہ تو ایک جو کہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اب دیکھتے، سب سے پہلے ہم تو یہ دیکھیں کہ میڈیکل نیگلیجنسی ہوتی کیا ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، کن چیز کو میڈیکل نیگلیجنسی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، غلط اگر تشخیص کی جاتی ہے، ڈاکٹر کوئی غلط تشخیص کرتا ہے، صحیح طریقے سے وہ ٹیسٹ نہیں کر پاتا، وہ اس کی علاج کی تشخیص نہیں کر پاتا، یا پھر سرجری میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، سرجری کسی اور چیز کی کرنی ہوتی ہے مگر وہ آپریشن کسی اور چیز کا کر لیتا ہے، ایسے بھی واقعات ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ میڈیسن دینے میں غلطی کرتا ہے، صحیح میڈیسن دینے میں اگر کوئی غلط میڈیسن دے دیتا ہے جس سے مریض کی زندگی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ لاپرواہی اور کوتاہی سے وہ علاج کی تشخیص کرتا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی چھوڑ دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے مریض کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں میڈیکل نیگلیجنسی۔ اب فوری اقدامات، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوری اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو وہ ریکارڈ ہے وہ ہم محفوظ کریں، تصاویر بنائیں، ہر چیز کی ویڈیو بنائیں، مریض کی جو حالت ہے اس کی جو ہے وہ حالت کو ہم تصویر میں، ویڈیو میں بنائیں، وہ ہسپتال کا یا اس کلینک کا جو ماحول ہے وہ ہم اس کو نوٹ کریں، اس کی پکچرز اور ویڈیو بنائیں، اور اس کے علاوہ غلطی کے جو بھی پروفز ہیں اس کو جمع کریں۔ اس کے علاوہ گواہ بھی ہم لے سکتے ہیں، دیگر مریضوں سے بھی ہم پروف لے سکتے ہیں، ان کا بھی بیان لے سکتے ہیں، ان کی تصویر لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں کا جو ہسپتال کا اسٹاف ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہے، اور اس کے علاوہ ہم دوسرا مشورہ لینے کے لیے، سیکنڈ اوپینین لینے کے لیے کسی دوسرے ڈاکٹر سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں اور اس کی وہاں سے تشخیص کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی اور کون سی نیگلیجنسی اس ڈاکٹر نے کی ہے۔ اب دیکھیں، دستاویزات جو ڈاکومنٹس ہیں اس کا ہم نے کس طریقے سے، ہم نے اگر کوئی کلیم کرنا ہے ڈاکٹر کی نیگلیجنسی تو کون سے ڈاکومنٹس کی ارینجمنٹ کرنی ہے؟ دیکھیں، ہسپتال کا پورا ریکارڈ ہم نے لینا ہے، جو ہسپتال میں داخل ہوا اور اس کو جو ہے نکالا گیا، خارجہ داخلہ جو بھی جتنے بھی ہیں، یعنی کہ اس میں داخل ہونے کے مریض کا وہ پورا سلپ ہوتی ہے، ڈسچارج کی سلپ ہوتی ہے، ایڈمیشن کی سلپ ہوتی ہے، وہ رکھنا ہے، ڈاکٹر کے نوٹس اس کا ریکارڈ لینا ہے، نرسنگ جو چارٹس آ کے نرسنگ آ کے بناتی ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ٹیسٹ جو لیبارٹری میں ہم نے ٹیسٹ کرایا گئے تھے اس کی رپورٹس ہوگی وہ ہم نے لینی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ایکس رے بھی ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، بلڈ رپورٹس ہو گئی، پیتھالوجی کی رپورٹس ہو گئی، یہ سارے ثبوت جو ہم نے اکٹھے کرنے، اور اس کے علاوہ فنانشل ریکارڈ بھی ہم نے جمع کرنا ہے کہ جو پیمنٹ ہم نے کی، تمام بلز ہو گئے وہ جمع کرنے ہیں، پیمنٹ کی رسید ہوگی، صاف ظاہر ہے وہ ہوگی ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا کوئی اگر اماؤنٹ پے کی ہوئی ہے تو اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ باقی کمیونیکیشن ہو گئے، ڈاکٹر کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے، ہسپتال کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے پروف ثابت کرنے کے لیے ہم نے کمیونیکیشن کا ریکارڈ وہ بھی رکھنا ہے، ڈاکٹر سے کوئی بات چیت کی ہم نے کی تھی، کوئی ای میل کی تھی، ان کو ٹیکسٹ میسج کیا تھا، کوئی فون کالز کی تھی، یہ سارے پروف ہم نے رکھنے ہیں، سرٹیفکیٹس رکھنا ہے، یہ سارے جو بھی ہیں ڈاکٹر کے وہ ہم نے پروف رکھنا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں قانونی رائٹس کی بات کرتے ہیں، قانونی رائٹس
جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس 3 قسم کے قانونی لیگل رائٹس ہیں کہ اگر کوئی لاپرواہی سے کام لیتا ہے کوئی ہسپتال یا ڈاکٹر. پہلا ہے پاکستان پینل کوڈ. پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 322 327 ہے جو ہے وہ اسی چیز کو ڈیل کر جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے 302 بھی اس میں لگ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت بھی ہم اس کے خلاف کارروائی کرا سکتے ہیں، جو نقصان کا ازالہ کا کیس فائل کر سکتے ہیں، ناقص اس کی جو سروسز تھی اور معاوضے کا ہمارا رائٹ بنتا ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، کنزیومر کورٹ پہ جا سکتے ہیں. تیسرا جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے پاکستان میڈیکل اینڈ کونسل ایکٹ ہے. اس کے ساتھ پاکستان میڈیکل کونسل اس کے تحت جہاں ڈاکٹر کی رجسٹریشن ہوتی ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے تحت جس کی رجسٹریشن ڈاکٹر کی ہوتی ہے اس کے پاس ہم جا سکتے ہیں، ڈسکریمنیٹری ایکشن کے لیے جا سکتے ہیں، اس کا ڈاکٹر کا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے بھی ہم جا سکتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مریضوں کے کیا حقوق بنتے ہیں حالات میں، جو مریضوں کے حقوق اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں ہر مریض کا حق ہے کہ اس کو معیاری علاج ملنا چاہیے، یہ بھی حق ہے اس کو انفارمیشن، ہر قسم کی انفارمیشن کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے. اس کے علاوہ وہ ہر چیز میں ڈاکٹر کا پاس جو علاج کرا رہا ہے مریض کی رضامندی بھی ضروری ہے، وہ بھی اس کا رائٹ بنتا ہے کہ کسی بھی علاج میں کسی بھی آپریشن میں مریض کی رضامندی ہونی چاہیے، رازداری کا حق اس کا رائٹ بنتا ہے. شکایت اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو شکایت کرنے کا بھی یہ حق بنتا ہے. اس کے علاوہ شکایت کے اگر ہم ادارے کی بات کرتے ہیں، مریض اور ہسپتال میں اگر کوئی ہمیں کمپلین ہے تو کہاں ہم شکایت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شکایت کے اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک تو ہسپتال ہے، ہسپتال کا انتظامیہ ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے پاس شکایت کر سکتے ہیں. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کے پاس کر سکتے ہیں، اگر اس کو کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے پاس، اور اس کے علاوہ کوئی اگر مورل کوئی اخلاقیات کوئی کمیٹی بنی ہوئی تو وہاں بھی کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ پی ایم ڈی سی ہے. پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، وہاں جو ہم آن لائن شکایت بھی کر سکتے ہیں اور اس ڈاکٹر کا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے صوبائی ہیلتھ کمیشن ہے. ہر صوبے کا، سندھ کا، پنجاب کا، سرحد کا، ہر ایک کا ایک کمیشن ہے، صوبائی ہیلتھ کمیشن، پروونشل ہیلتھ کمیشن، سندھ ہیلتھ کمیشن، پنجاب ہیلتھ کمیشن، وہاں آپ ہم جا کر شکایت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چوتھا آپشن یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ FIR بھی اس ڈاکٹر کے خلاف، اس ہسپتال کے خلاف ہم جو ہے وہ لاج کرا سکتے ہیں. عدالتی کارروائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں اس میں سیول کیس فائل کر سکتے ہیں، کریمنل کیس کر سکتے ہیں، 3 سال کے اندر اندر نقصان کے ازالے کا کیس ہوتا ہے. کریمنل اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے 320 302 میں 322 میں ہم FIR بھی درج کرا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پی ایم ڈی سی کے خلاف بھی کارروائی کے لیے ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں. جہاں تک معاوضہ کی بات اگر ہم کرتے ہیں، دیکھیں معاوضہ جو ہے ہم اس چیز کا کلیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہے جو میڈیکل جو ہمارے اخراجات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا جو بزنس کا، کاروبار کا نقصان ہوا ہے اس کا بھی ہم کلیم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مینٹل ایگونی کا، مینٹل ٹارچر جو ہوا، ذہنی جو ہمیں تکلیف ہو گئی ہے اس کا بھی کیس فائل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ خدا نخواستہ کسی کی معذوری ہو گئی ہے اس کی وجہ سے، میڈیکل نیگلیجنسی کی وجہ سے، اور یا ڈیتھ ہو گئی تو اس کا بھی ہم کلیم کر سکتے ہیں. عام غلطیاں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسپتال سے کبھی یا ڈاکٹر کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم جھگڑا کریں گے تو وہ فوراً ہی جو پروف ہوگا وہ ضائع کر دیں گے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے چیز ہے پروف جمع کرنا. چنانچہ ہم نے ہسپتال کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. دوسرا یہ ڈاکومنٹس سم ٹائم نہیں لیتے، ہم ڈاکومنٹس بھی لیں، پراپر ڈاکومنٹ سے ہر چیز کا ثبوت لیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بغیر وکیل کے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں، کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں، جو عام طور پر لوگ کر لیتے ہیں وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یاد رکھیں ایکشن لینے میں کبھی بھی تاخیر نہیں کریں. 3 سال کے اندر اندر ہوتا ہے. اگر ہم کنزیومر کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ تو ہم نے 15 ڈیز میں جانا ہوتا ہے. اگر ہم نقصان کے ازالے سول کورٹ میں جاتے ہیں ڈیمیج کے لیے تو 3 سال کے اندر. چنانچہ کوئی بھی ایکشن لینا ہے کبھی بھی ڈیلے نہیں کریں، لیٹ نہیں کریں. اور اس کے علاوہ کبھی بھی کسی کو غیر قانونی طور پر، چاہے ڈاکٹر ہے یا ہاسپٹل ہے، غیر قانونی طور پر اس کو دھمکیاں بھی ہمیں نہیں دینی چاہیے. اب ضروری جو کام آپ کو کرنے ہیں، اگر خدا نخواستہ ایسا میٹر ہو جاتا ہے تو تمام ریکارڈ جو ہمیشہ ڈاکٹر سے، تمام ہسپتال سے تمام ریکارڈ لیں، وکیل سے آپ آن بورڈ رہے، اس سے مشورہ لیں، اور باقاعدہ طور پر آپ جو لیگل وے ہے اس کے تحت آپ شکایت کریں اور پھر صبر سے اس رزلٹ کا انتظار کریں. یہ تھا آج کا لیکچر. کل پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.